ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ جو اللہ پاک کا مجھ پر اور آپ پر انعام ہے، وہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس عظیم المرتبت پیغمبر اور جن کے صدقے میں رب کائنات نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ پاک نے ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے سیدی و مرشدی و مولائی حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے تمام ایوان فاضل و عاقل کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس ناچیز کو اس عظیم الشان اور اس عظیم مقام پر اس عظیم ہستی کی سیرت بیان کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقریباً 1 صدی سے زائد عرصے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول بھرا جا رہا ہے، اور لوگوں کو عاشق رسول بنایا جا رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دامن سے وابستہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس جگہ کو وہ مقام حاصل ہے، اور اتنی بابرکت جگہ ہے کہ جس میں ہم سب کے دادا پیر حضرت علامہ فاضل علیہ الرحمہ و رضوان، اور ان کے بعد ان کے جانشین حضرت علامہ عاقل علیہ الرحمہ و رضوان، اور ان کے بعد ان کے جانشین میرے اور آپ کے پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ، ایک عرصے دراز سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہمارے دلوں میں بھرنے کی کوشش اس مقام سے کر رہے ہیں۔ یہ مقام تقریباً 1 صدی سے اسی کام کے لیے وقف ہو چکا ہے، اور یہی کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا کل ہمارے پاس ذکر کی مجلس تھی، اس میں محمد عابد حسامی صاحب نے حضرت عاقل صاحب علیہ الرحمہ کی ایک نعت پیش فرمائی، جس میں حضرت نے کہا تھا کہ یہی مشغلہ میرا صبح ہے، کبھی نعت پاک شہ زماں، کبھی سیرت شہ مرسلہ، کبھی نعت پاک شہ زماں، کبھی سیرت شہ مرسلہ، یہی مشغلہ میرا صبح ہے، یہی مشغلہ میرا شام ہے۔ صبح بھی میرے پیر و مرشد علامہ عاقل علیہ الرحمہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے اکابرین کی مزارات پر، ان کی قبروں میں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی مشغلہ میرا صبح ہے اور یہی مشغلہ میرا شام ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک بس اسی میں منہمک رہتے تھے کہ کسی طرح سے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام، اور کسی طرح سے اللہ کے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عشق سے وابستہ کرے۔ اور الحمدللہ زمانہ، ہم کہنے کی ضرورت نہیں، لوگ کہیں گے ارے میاں آپ کہہ رہے ہیں تو آپ تو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے معتقدین ہیں، ان کے مریدین ہیں، لیکن آپ زمانے سے پوچھ لو، پوری ریاست دکن، نہ صرف ریاست دکن بلکہ پورا ملک یہ بات ایک زبان کہے گا کہ وہ ایک درویش خدا ایسا تھا جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ اللہ، اور جس کے دل میں ہمیشہ رسول اللہ کے اوپر درود و سلام کے نذرانے جاری رہتے تھے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت چوکھٹ سے وابستہ رکھا ہے،
میں دعا کرتا ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ تا دم آخر اس چوکھٹ سے وابستہ رکھے، اور تا دم آخر اللہ پاک ہمیں اس گھرانے سے اور اس گھرانے سے جو فیض امت کو مل رہا ہے اسے ہمیں بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھی قلوب میں اللہ پاک اس فیض کو جاری فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سیرت طیبہ کا عنوان ہے، اور سلسلہ آج چوتھا یہ پروگرام ہے جس میں دیگر میرے پیر بھائیوں نے اور حضرت عاقل صاحب علیہ الرحمہ کے خلفاء، اور پھر کل حضرت پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا ہے۔ سیرت کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے، اس پر بولتے بولتے لوگ ختم ہو جائیں گے، لکھتے لکھتے کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر سمندروں کو سیاہی بنایا جائے، درختوں کو قلم بنایا جائے، اور زمین و آسمان کو ورق بنا دیا جائے، اور اس کے بعد لکھنے والا دنیا کی ابتدا سے لکھنا شروع کرے اور قیامت تک کی آخری صبح تک بھی لکھے، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لکھنے والا ختم ہو سکتا ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، ورق ختم ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکمل نہ سنائی جا سکتی ہے، نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت بڑا عنوان ہے، بس یہ کرم ہے ان کا کہ وہ ہمیں ان کی سیرت سننے اور سنانے کا موقع دے رہے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، نہ ہم سننے کے قابل ہیں نہ سنانے کے قابل ہیں۔ وہ عظیم ہستی، ارے جن کے صدقے میں رب کائنات نے چونٹی سے لے کر جبریل تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جنت جہنم، غرض کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے جن کے صدقے میں بنائی، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ یقین مانیے ہماری زبانیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکیں۔ یہ کرم ہے مولا کا کہ وہ ہم گناہگاروں کی زبانوں سے نکال رہے ہیں اور سنا رہے ہیں ہمارے ان گناہگار کانوں سے۔ آئے دن صبح سے شام تک میری اور آپ کی زبانیں گناہوں میں مبتلا ہے، ہمارے کان گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن کرم ہے مولا کا کہ ہمیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ میں حضور کا بچپن انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، اور اس وقت کے جو لمحے ہیں ان کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، اگرچہ کہ میں کما حق اس کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ میری اوقات ہی نہیں کہ میں شہ لولا کا لمحہ کی سیرت بیان کر سکوں، بس کرم ہے ان کا کہ اللہ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے ان کی سیرت سنانے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ دعا ہے مولا سے کہ اے رب ذوالجلال حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کہوں سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے قلوب کو، ہمارے سینوں کو عشق محمدی سے سرشار کر دے اور عشق محمدی سے بھر دے۔ اللہ پاک اکیلے تھے، یہ ساتوں زمین نہیں، آسمان نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک اکیلی ذات وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنے نور سے اللہ نے ایک حصہ لیا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر اس نور کے دو حصے کیے، ایک حصے سے پوری کائنات کو بنایا اور ایک حصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، حضرت بھی ارشاد فرمائیں گے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ ایک آدھ گھنٹے میں سننے سنانے کا واقعہ بھی نہیں، یعنی ایک آدھ گھنٹے کا یہ کام بھی نہیں ہے، اس کو تو زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ تو بہرحال المختصر یہ سمیٹتے ہوئے کہ نور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، وہ منتقل ہوتے 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 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ عبداللہ کی پیشانی میں آنے سے پہلے ان کے والد محترم عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور نبوت آیا۔ آپ کو ایک دن خواب دکھلایا گیا کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے، اس کو کھودو، اس کنویں کو جاری کرو۔ آپ کھودنے کے لیے گئے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر اس وقت مکہ والوں کے اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ یہاں پر کنواں نہیں کھود سکتے، لہٰذا ہم کھودنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے اس مقام پر ایک منت مانی، وہ منت یہ مانگی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان 10 بیٹوں کی طاقت سے یہاں آؤں گا اور آ کر کے اس کنویں کو جاری کروں گا، اور جب یہ کام مجھ سے ہو جائے گا تو ان 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہوگی میں اس بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ باقیات کی تفصیلات میں گئے بغیر اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ، 10 بیٹوں کی قوت کے ساتھ آپ پہنچے، اور آپ نے کنویں سے وہاں پر کنواں کھودا اور زمزم کے کنویں کو پھر سے جاری کر دیا۔ اب جاری کرنے کے بعد چونکہ کنواں جاری ہوگا تو اب منت پوری کرنا ہے، تو منت پوری کرنا ہے تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں پر نظر ڈالی۔ جیسے آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو دیکھا تو ان میں سب سے چہیتے، سب سے لاڈلے، سب سے زیادہ جو آپ کو محبت تھی وہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ سے تھی۔ آپ نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر ذبح کرنے کے لیے جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے منت مانگی تھی، اب میں اس کا گلا کاٹوں گا اور میں اس کو ذبح کروں گا۔ آپ کی بہنیں یعنی عبداللہ کی جو پھوپھیاں تھیں وہ آگے آئی، روئی اور کہا کہ نہیں، ہم عبداللہ کو کاٹنے نہیں دیں گے۔ بلکہ مکہ کے لوگوں نے بھی کہا کہ عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، اور تم اس بچے کو کاٹنے لے جا رہے ہو، ہم تمہیں اس بچے کو کاٹنے نہیں دیں گے۔ تو الغرض عبداللہ کو وہ لے کر جانے لگے، لوگوں نے روک دیا، روک کر کہا کہ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کاٹنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ فلاں دور ایک راہبہ عورت رہتی ہے، ایسے مسئلوں میں وہ رہنمائی کرتی ہے، بڑی ماہر ہے، چلو اس کے پاس یہ مسئلہ لے کر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سب لوگ اس کے پاس پہنچے، عبداللہ بھی پہنچے، عبد المطلب بھی پہنچے، اہل مکہ وہاں پہنچے، اس عورت کے سامنے پورا واقعہ رکھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک انسان کی جان کی قیمت کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک انسان کی جان کی قیمت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب ہمارے یہاں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں 10 اونٹ مرحوم کے گھر والوں کو دیے جاتے ہیں، یا اس کی قیمت۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایک کام کرو، 2 پرچیاں لکھو، ایک پر 10 اونٹ لکھو اور ایک پر عبداللہ کا نام لکھو، اور دونوں تیروں کو باندھ کر اچھالو۔ اس زمانے کا وہ طریقہ تھا، اچھالو اور دیکھو جس کی تیر سیدھی کھڑی ہو جائے یا جس کی تیر نکل جائے پھر اس کو ذبح کر دو۔ اچھالا گیا، 2 پرچیوں کو، یوں سمجھو کہ 2 پرچیوں کو اچھالا گیا، عبداللہ کی پرچی نکلی۔
عبد المطلب نے کہا کہ نہیں میں اس کو ذبح کروں گا. لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھہرو ٹھہرو. پھر اس عورت نے کہا کہ ایک کام کر دو 20 اونٹ کر دو اور ادھر عبداللہ کا نام. پھر اچھالا گیا, پھر عبداللہ کا نام. 50 اونٹ پھر عبداللہ کا نام. 70 اونٹ پھر عبداللہ کا نام. 90 اونٹ پھر عبداللہ کا نام. 100 اونٹ پھر اچھالا گیا تو 100 اونٹوں کا پرچی نکلی اور عبداللہ کا نام نہیں نکلا. تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں اور ایک بار اچھالو. پھر اچھالا, پھر 100 اونٹ. پھر کہا پھر اچھالو, پھر اچھالا, پھر 100 اونٹ. یہاں رک کر ایک نقطہ عرض کر دوں. اب دیکھو رسول اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے, قربان جاؤ ان کی ذات بابرکت پر. رسول اللہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, ابھی عبداللہ چھوٹے ہیں اور آپ عبداللہ کی پیشانی میں ہیں. آپ کا نور نبوت عبداللہ کی پیشانی میں ہے. ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے, لیکن رب کائنات نے حضور کی آمد سے پہلے ہماری جان کی قیمت بڑھا رہا ہے. جب پہلے 10 اونٹ تھے اب 100 اونٹ ہو گئے. اب ہماری جان کی قیمت 100 اونٹ ہو گئی. الغرض پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور پورے مکہ میں تقسیم کیا. اور پھر عبداللہ بچ گئے. اس لیے ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور ایک ذبیح حضرت عبداللہ. الغرض عبداللہ ہوتے ہوتے بڑے ہوئے. جب آپ کی عمر مبارک شادی کے قریب پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر یثرب گئے. اس وقت وہ یثرب تھا مدینۃ المنورہ, زاد اللہ عظمتم و شرافہ ابھی نہیں بنا تھا. وہ مدینۃ المنورہ ابھی نہیں ہوا تھا, وہ یثرب تھا. حضور یثرب, حضور کے والد محترم یثرب گئے اور وہاں حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا. میں بیچ کے پورے واقعات چھوڑ رہا ہوں, بیچ کے پورے واقعات, کیونکہ حضرت والا تشریف لائیں گے. حضرت کا خطاب اصل سننا ہے, بس حکم ہے حضرت کا. کچھ آپ حضرات کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت کا عنوان کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بہرحال حضور کے والد محترم وہاں پہنچے. پہنچ کر آپ نے آمنہ سے نکاح کیا. حضرت آمنہ سے نکاح کے بعد آپ واپس مکۃ المکرمہ تشریف لائے. مکۃ المکرمہ میں آپ رہے. کچھ مہینوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد آپ کا سفر ہوا ملک شام کی طرف. آپ حمل سے تھی. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت آمنہ, آپ ملک شام کے لیے تجارت کے لیے چلے گئے اور جاتے وقت میں کسی عاشق نے عاشقانہ انداز میں اس نقشے کو کھینچا ہے. اللہ جا رہے تھے تو اپنی بیوی سے جو بات ہوئی وہ کہہ رہی ہے, نئی دلہن ہے, وہ کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ عبداللہ اب آپ ایک لمبے سفر پر جا رہے ہو اور میں یہاں پر ہوں اور ہمارے یہاں اولاد ہونے والی ہے. کاش کہ تم بھی یہاں رہتے اور ہمیں اولاد ہوتی. اللہ پاک ہمیں اولاد دینے والے ہیں. جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی, جو بھی ہوتی, ہم اس کو ساتھ کھلاتے, اس کے ساتھ لاڑ کرتے, اس کے ساتھ پیار کرتے. اگر وہ گھر میں رہ کر اوک جاتا, بیزار ہوتا, تو آپ اس کو بازار لے کر جاتے اور کہیں گھومنے پھرنے کے لیے لے جاتے. لیکن آپ سفر پر جا رہے ہیں. عبداللہ نے کہا ہوگا کہ اے آمنہ آپ پریشان مت ہو,
کچھ مہینوں کا سفر ہے، میں واپس آ جاؤں گا اور پھر یہاں ہمارے گھر میں اولاد ہوگی، ہم اس کے ساتھ لاڑ اور پیار کریں گے اور اس کے ساتھ ہم محبت اس سے ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے۔ لیکن مقدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ گئے، واپس نہیں آئے، واپسی میں یثرب میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کو مدفون کیا گیا۔ میں پیدائش کے چند جھلکیاں سنا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 12 ربیع الاول کہتے ہیں، کوئی 9 ربیع الاول کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں اس دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، اس رات جو اس گھر کا عالم تھا وہ کچھ یوں تھا کہ حضرت آمنہ کے یہاں ولادت ہو رہی تھی، اور آپ کی جو دائی تھی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا تھی، وہ دائی تھی اور ان کے گھر میں وہ ڈیلیوری کرنے کے لیے بچے کی ولادت کے موقع پر آئی تھی اور وہ وہاں پر موجود تھی۔ آپ دیکھیں اللہ نے اطراف میں نام بھی جو گھمائے ہیں، آپ امن کی گود سے پیدا ہو رہے ہیں، آمنہ کی گود سے، امن اور سلامتی کی گود سے آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا جیسے ہی سر مبارک دنیا کی طرف ظاہر ہوا تو حضرت شفا فرماتی ہیں کہ انتہائی پاک و صاف، سر مبارک پر کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی چیز نہیں، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی جنت سے ان کے چہرے انور کو دھلا کر کے، نہلا کر کے دنیا کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کا جسم مبارک پاک تھا، اور جب آپ کی دنیا میں آپ آنا شروع ہوئے تو حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آمنہ کا کمرہ نور سے منور ہو گیا، پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا۔ اور پھر شاعر کہتا ہے، کوئی عاشقانہ انداز میں کہتا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے محمد میرے گھر میں پیدا ہوئے میں رات میں چراغ جلانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ محمد کے چہرے سے میرا پورا کمرہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ عاشق کوئی کہتا ہے کہ اے آمنہ تجھے اب چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ تیرے گھر میں سراجم منیرہ آئے ہیں، اب تیرے گھر میں پوری کائنات کا نور آیا ہے، بلکہ جس کے صدقے میں اللہ نور بانٹتا ہے، ہدایت بانٹتا ہے اور روشنی بانٹتا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو روشنی دی، چاند کو چمک دی، وہ تیرے گھر میں پیدا ہو چکا ہے، اب تیرے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں۔ تو الغرض حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ یتیم پیدا ہے، لیکن اس رات کے جو انوارات تھے، جو برکات تھے، جو فیوز تھے، وہ دیکھ کر مسلمان تو اس وقت کوئی نہیں تھے، یہود و نصارہ تھے یا مشرکین تھے۔ ایک یہودی مکہ کے باہر پڑاؤ ڈال کے تھا، وہ کچھ سامان بیچنے کے لیے آیا تھا کاروبار کی غرض سے۔ یہودی جب اس رات کی برکات کو دیکھا، صبح مکہ شہر میں داخل ہوا اور اوہ کر اس نے کہا کہ اے لوگوں، کیا مکہ میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آج مکہ میں ایک نہیں بلکہ 10 بچے پیدا ہوئے ہیں، 10 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضور کے اعزاز میں جس سال حضور پیدا ہوئے پوری دنیا میں ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ جس سال حضور پیدا ہوئے حضور کے اعزاز میں اللہ نے ایک بھی لڑکی کو پیدا نہیں کیا، پورے اس سال لڑکے ہی پیدا ہوئے، 10 بچے پیدا ہوئے مکہ میں جس رات حضور پیدا ہوئے۔ تو اس یہودی نے پوچھا کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہوا ہے جو یتیم ہے، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے عبد المطلب کے گھر میں، عبداللہ کے یہاں اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو وہ دوڑے دوڑے عبد المطلب کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچا اور پہنچ کر کہا، دستک دی، کہا عبد المطلب باہر آئے، کہا کہ حضرت سنا آپ کے یہاں لڑکا ہوا ہے، ایک نظر بتا دیجئے۔ انہوں نے وہ اندر گئے اور بچے کو لے کر آئے، رسول اللہ کو لے کر آئے، ابھی چھوٹے ہیں، رات میں ولادت ہوئی ہے، میں تفصیلات میں نہیں گیا،
یقین مانیے میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر نہیں، کم سے کم یہ عنوان اگر ایک ایک دن سنایا جائے تو کم سے کم 6 مہینے مجھ جیسے جاہل اور ان پڑھ کو لگتے ہیں۔ 6 مہینے اللہ کا کرم کہ 6 مہینے جمعہ میں یہ عنوان چلتا ہے۔ اب اس کو ایک دم سمیٹنا یہ ہمارے اکابرین کا وطیرہ، اکابرین کی کمال ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے اور عشق رسول سے مالا مال کر دے۔ تو یہودی کی بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہودی دستک دیا، حضرت عبد المطلب بچے کو لے کر آئے تو چہرے مبارک پر سے کپڑے کو ہٹایا گیا۔ جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا، یہودی نے اس بچے کو دیکھا، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی چیخ مارا اور یہ کہتے ہوئے گرا کہ اے قوم یہود، آج تم تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے نبوت تم سے چھین لی، اللہ نے نبوت تم سے چھین کر خاندان قریش میں منتقل کر دی۔ یہ کہتے ہوئے گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ہم حضرت سے سیرت کے عنوان پر مزید